السلام علیکم ناظرین، میں نے لڑکی سے کہا لیکن ان سانپوں کو تو ہماری بو ضرور آ جائے گی، اس طرح وہ غار میں نہیں آئیں گے لیکن غار کے باہر بیٹھ جائیں گے اور سپیرے سمجھ جائیں گے کہ ہم غار کے اندر ہیں۔ لڑکی کہنے لگی سانپ کوئی پولیس کے سپاہی نہیں ہیں، اس جڑی بوٹی کی تیز بو اس وقت پہاڑی پر چاروں طرف 2 فرلانگ تک پھیل چکی ہے۔ سانپ اس کی بو پا کر اس پہاڑی سے چلے جائیں گے۔ تم بے فکر ہو کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ میں غار کے اندر آ گیا۔ لڑکی نے باہر سے پتھر کی سیل رکھ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ میں غار کے اندر شکاف میں بنارس کی مظلوم مسلمان لڑکی نسیم بانو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ رو رہی تھی اور سخت ڈری ہوئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کبھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس جا سکے گی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی اور کہا کہ تم اپنا ڈر خوف دور کر دو بہن، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے اور میں خود تمہارے ماں باپ کے پاس تمہیں پہنچا دوں گا۔ مجھے دلی جانا ہے، میں بنارس سے ہوتا ہوا چلا جاؤں گا۔ میری باتوں سے اس کی کافی ہمت بندھی۔ کہنے لگی بھیا، ان لوگوں کو ضرور پولیس کے حوالے کر دینا۔ اگر یہ رحم دل لڑکی مجھے میری چارپائی سے میری رسیاں کھول کر یہاں نہ لاتی تو خدا جانے میرا کیا حال ہوتا۔ وہ رونے لگی۔ میرے گم ہو جانے سے نہ جانے اماں ابو کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ میں اسے تسلیاں دینے لگا، خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، جس نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے نکال دیا ہے وہ ہمیں یہاں سے بھی نکال دے گا۔ مجھے بھی اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں تمہیں خود تمہاری اماں ابو کے پاس پہنچاؤں گا۔ میں اس کا خیال بدلنے کے لیے اسے اس کے سکول اور سکول کی سہیلیوں کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ وقت اسی طرح گزر گیا۔ سپیرن لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ باہر ضرور دن چڑھ آیا ہوگا۔ اب خونی سپیرے اور ان کے سانپ ہماری تلاش میں سارے جنگل میں نکلے ہوں گے۔ کسی وقت خیال آتا کہ یہ سانپوں کا انسانی کپڑوں اور جسم کی بو پر آ جانا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ میں اس لڑکی کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ سپیرے کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو ہے نہیں کہ گھات لگا کر ہم پر فائر کر دیں گے۔ کوئی سامنے آ کر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے جیسے کمانڈو کے ہاتھ سے زندہ بچے۔ پھر یہ سوچ کر بیٹھا رہا کہ خدا جانے اس میں کوئی سچائی ہی ہو، سانپ ہماری بو پا کر جنگل میں ہمیں ڈس نہ دیں، یہ غریب لڑکی کہیں ویسے ہی ڈر کر شور نہ مچا دے۔ بہتر یہی ہے کہ سپیرن لڑکی کا انتظار کر لیا جائے۔ وہاں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا کہ سپیرن لڑکی غار میں واپس آئی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ سپیرے سخت غصے میں ہیں اور سارے جنگل میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام زہریلے سانپ جن کو انہوں نے پہلے ہی روز تمہارے جسم اور کپڑے سنگھا دیے تھے تمہارے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، اس پہاڑی کی طرف کوئی سانپ نہیں آ رہا۔ میں نے یہاں آتے ہوئے سانپوں کے ایک جوڑے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا منہ اس پہاڑی کی طرف تھا، انہیں تم دونوں کی بو آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی جڑی بوٹی کی تیز بو ہوا کے جھونکے کے ساتھ ان کے جسم سے ٹکرائی اس طرح گھبرا کر ایک دم پیچھے کو بھاگیا کہ جیسے آگ لگی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا اب ہمیں کتنی دیر اور یہاں رہنا ہوگا؟ سپیرن لڑکی اپنے ساتھ ابلی ہوئی شکر قندی اور ایک کٹورے میں گڑ کا شربت لی تھی، اس نے شکر قندی کیلے کے پتوں پر ڈال کر ہمارے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگی دن کے اجالے میں تمہارا یہاں سے نکلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تمہیں آج کا دن اس جگہ بیٹھ کر گزارنا ہوگا، رات کو میں تمہیں خود ساتھ لے کر اس جنگل سے باہر جاؤں گی۔ شکر قندی بڑی میٹھی تھی، مجھے بھوک بھی خوب لگی ہوئی تھی۔ میں نے اور نسیم بانو نے شکر قندی کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی گڑ کا شربت پیا، جسم میں تازگی سی آ گئی۔ سپیرن لڑکی یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، دوپہر کو دوبارہ آؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نسیم بانو سے باتیں کرنے لگا۔ غار کے اندر سردی نہیں تھی مگر سردیوں کا موسم تھا اور اس وجہ سے گرمی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس مظلوم لڑکی کا خوف اب دور ہو چکا تھا۔ ایک دو بار وہ میری کسی بات پر ہنسی بھی تھی۔ دوپہر کے وقت سپیرن ہمارے لیے کھچڑی لے کر جس میں آم کا اچار ملا ہوا تھا، وہ پانی بھی لی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا باہر دن کتنا گزر گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ دوپہر ہو چکی ہے اور ہمارے آدمی تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں، سارے سانپ بھی ناکام واپس آ گئے ہیں۔ میں نے کہا
तो फिर अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो कहने लगी, जब तक बाहर अंधेरा न हो जाए यहाँ से निकलने का नाम भी न लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं भी मरी जाऊंगी। मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ तुमको हमारी मदद का ख्याल कैसे आ गया? सपेरन लड़की खामोश हो गई, फिर बोली, ये मैं नहीं जानती। मैंने पूछा, वो औरत तुम्हारी माता जी थी क्या? सपेरन लड़की कहने लगी, नहीं, वो मेरी असली माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ पाला है। मुझे खुद भी मालूम नहीं कि मेरी माँ कौन थी। एक बूढ़े सपेरे ने बताया था कि तुम जंगल में झाड़ियों के पास पड़ी रो रही थी। तुम्हारी उम्र उस वक्त 6-7 माह की होगी कि हम तुम्हें वहाँ से उठा कर ले आए। भगवान जाने मेरी माता कौन थी और वो मुझे रोता हुआ झाड़ियों के पास क्यों छोड़ गई थी। शायद डाकू ने मेरी माता को अगवा किया होगा, मैं उसकी गोद में होंगी। डाकू मुझे वहीं फेंक कर मेरी माता को उठा कर ले गए होंगे। मैंने जब होश संभाला तो मैं इन सपेरों में थी, तब से लेकर आज तक इनके साथ रह रही हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, तुम हमें लेकर यहाँ से किस तरफ जाओगी और जिस तरफ तुम हमें ले जाओगी क्या वहाँ से कोई शहर या रेलवे स्टेशन करीब होगा? उसने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ये सब कुछ तुम्हें खुद मालूम करना होगा। मैं तुम्हें खतरनाक जंगल से बाहर निकाल कर वापस आ जाऊंगी। अच्छा अब मैं जाती हूँ, मेरा ज़्यादा देर इधर रहना ठीक नहीं है। और वह चली गई। इसके बाद हमारे लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। बस बातें करते रहे, नींद भी नहीं आ रही थी। बनारस की लड़की नसीम बानो ने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ और इनके जाल में कैसे फंस गया था। मैंने उसे अपने बारे में बस इतना ही बताया कि बम्बई से दिल्ली जा रहा था, सैलाब की वजह से बांडा शहर में रुका रहा, जबलपुर से होता हुआ कानपुर के रास्ते दिल्ली चला जाऊंगा। ट्रेन में बैठा, आगे जाकर रेलवे लाइन बह जाने की वजह से ट्रेन खड़ी हो गई। मैं यूं ही सैर करने स्टेशन से निकल रहा था कि इस सपेरन लड़की की माँ मुझे धोखे से बेहोश करके यहाँ ले आई। यूं ही बातें करते वक्त गुजरता चला गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उठकर दिए की बत्ती नहीं कर देता था। आखिर सपेरन लड़की आ गई, उसके हाथ में पोटली थी। कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए इसमें खिचड़ी डाल कर लाई हूँ और रास्ते में जब भूख लगे तो खा लेना। मैंने उसे कहा कि अगर रात हो गई है तो हमें यहाँ से चल पड़ना चाहिए। सपेरन लड़की ने कहा, अभी सूरज गरूब हुए थोड़ी ही देर हुई है, थोड़ा वक्त और बैठ जाओ, जंगल में पूरी तरह से अंधेरा हो लेने दो। उसने बताया कि सपेरे कल किसी नई मुसलमान लड़की और नए मुसलमान लड़के को पकड़ने के लिए निकलेंगे। मैंने उससे पूछा, ये सिर्फ मुसलमान लड़के और लड़कियों को क्यों पकड़ते हैं? वो कहने लगी, इनके यहाँ ये एक पुरानी रस्म चली आ रही है। ये हर साल की पहली अमावस की रात को नागमणि देवता के आगे एक मुसलमान लड़की और एक मुसलमान लड़के की कुर्बानी देते हैं। इससे पहले ये कई मुसलमान लड़कियों और लड़कों को नागमणि देवता के आगे हलाक कर चुके हैं। तुम खुशकिस्मत हो और पहले मुसलमान हो कि यहाँ से बच कर जा रहे हो। मैंने दिल में सोचा कि इन लोगों को यहाँ जिंदा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैंने सपेरन लड़की से कहा, रात को ये सारे खूनी सपेरे कहाँ सोते हैं? उसने कहा, जिस गार में तुम कैद थे और जहाँ नागमणि देवता का बड़ा बुत है, सारे सपेरे गार में अपनी अपनी कोठरियों में सोते हैं। मैंने उसी वक्त इन लोगों को नागमणि देवता समेत बम से उड़ाने का फैसला कर लिया। टाइम बम मेरे पास मौजूद थे, मगर मैं खुद वहां जाकर उन्हें लगा नहीं सकता था। इस गार को तबाह करने के लिए मेरे चिंगम वाले 2 टाइम बम ही काफ़ी थे। मेरा जहन तेजी से बमों को सांप के बुत वाले गार में लगाने की तरकीबें सोचने लगा। सपेरन लड़की अंधेरा होने का इंतजार करते हुए हमारे पास ही बैठी दूसरी लड़की से बातें कर रही थी और उसे हौसला दे रही थी। मैं सोच रहा था कि टाइम बम कैसे लगाया जाए। मैं खुद इन बमों को लगाने गार के अंदर नहीं जा सकता था। मुझे सपेरों की मौजूदगी से कोई खतरा नहीं था, उन सब से मैं अकेला कमांडो ही निमट सकता था। मुझे खतरा उनके जहरीले सांपों से था। अगर वो मुझ पर सांप छोड़ देते हैं तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल था। सपेरन लड़की के हाथ अगर ये बम की टिकियां देकर कहूँ कि ये वापस आकर नागमणि के गार में चिपका दे तो वो ज़रूर पूछेगी कि ये क्या है और तुम इसे क्यों चिपकाना चाहते हो। मेरे यहाँ इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। काफ़ी सोचो विचार के बाद जब मेरे जहन में खूनी सपेरों के गार धमाके से उड़ा देने की कोई तरकीब न आई
تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ سپیرن لڑکی کو وقت کا برابر احساس تھا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ باہر اندھیرا چھا گیا ہوگا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ جانے سے پہلے اس نے ہم دونوں کو ہدایت کیا کہ اس کے پیچھے پیچھے کم از کم 5 قدم کا فاصلہ رکھ کر چلے۔ غار سے نکلنے کے بعد میں اور نسیم بانو سپیرن لڑکی کے درمیان 5 قدموں کا فاصلہ رکھ کر چلنے لگے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مجھے رات کے اندھیرے میں بھی تھوڑا بہت نظر آتا رہتا تھا۔ سپیرن لڑکی ہمارے آگے آگے جنوب کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ایک کھئی میں اتر گیا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے اتر گیا۔ اس کھئی کی دیواریں 3 اطراف کافی اونچی تھیں، صرف ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ سپیرن لڑکی ہمیں لے کر کھئی سے کھیتوں، گھاس کے میدانوں، کھڈوں، کھئیوں اور درختوں کے گھنے بڑوں میں سے گزرتے ہوئے ہم ایک کھلی جگہ پر آ گیا۔ آسمان بڑا کھلا کھلا نظر آ رہا تھا، تارے چمک رہے تھے۔ یہاں کر گھنے درختوں کے جھنڈ ختم ہو جاتے تھے۔ سپیرن لڑکی رک گئی۔ جب میں اور نسیم بانو چلتے چلتے اس کے قریب آئے تو وہ کہنے لگی، یہاں سپیروں کے جنگل کی سرحد ختم ہوتی ہے، آگے تم خود ہی جاؤ گے اور خود اپنا راستہ تلاش کرو گے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آگے کوئی شہر ہے؟ وہ کہنے لگی، میں بہت دیر ہوئی ایک بار ماتا کے ساتھ اس طرف گئی تھی، مجھے یاد ہے یہاں سے آگے ہم نے بیل گاڑی میں سفر کیا تھا، پھر میں نے ریل گاڑی دیکھی تھی، اس کے آگے ایک گاؤں آیا تھا۔ میری ماتا اس گاؤں میں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گئی تھی، یہاں سے ہم واپس آ گئے تھے، وہی گاؤں آگے کہیں آتا ہے۔ میں نے سپیرن لڑکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے ساتھ جس ہمدردی کا سلوک کیا ہے اس کے لیے میں اور میری بہن نسیم بانو ہم دونوں تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سپیرن لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اب تم وقت خراب نہ کرو، مجھے واپس بھی جانا ہے، پیچھے کسی کو شک پڑ گیا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ جاؤ، یہ کہہ کر سپیرن لڑکی واپس مڑی اور تیزی سے تیز قدموں چلتی جہاں درختوں کے جھنڈ شروع ہوتے تھے ان جھنڈوں کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اب میرا اور بنارس کی لڑکی نسیم بانو کا سفر شروع ہو گیا۔ اس بیچاری نے کہاں اس قسم کے سفر کیے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ستاروں کی تھوڑی تھوڑی روشنی اور راستے میں کبھی کبھی کوئی کھئی آ جاتی، کبھی کسی برساتی نالے سے گزرنا پڑتا، کبھی اونچی اونچی جھاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لڑکی تھوڑی دور چلتی تو ڈر کر بیٹھ جاتی کہ اندھیرے میں اسے کوئی سانپ نہ کاٹ لے۔ میں اسے حوصلہ دیتا، اس کی ہمت بندھاتا اور یہ خوف بھی دلاتا کہ ہو سکتا ہے خونی سپیرے ہمارے تعاقب میں لگے ہوئے ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دوبارہ چلنا شروع کر دیتی۔ ابھی تک مجھے وہاں کوئی پگ ڈنڈی وغیرہ نہیں ملی تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ آگے کوئی گاؤں وغیرہ ہوگا۔ جس طرف سپیرن لڑکی نے ہمیں چلنے کو کہا تھا ہم اس رخ پر آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد جھاڑیاں اور اونچی اونچی گھاس ختم ہوئی تو مجھے کھیتوں میں کھڑی فصل نظر آئی۔ میری نگاہیں اندھیرے میں بھی کھیتوں کو پہچان لیتی تھیں، اس کا مجھے کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ ہم ذرا قریب ہو گئے تو واقعی وہ جوار یا باجرے کی فصل تھی۔ میں نے لڑکی سے کہا، آگے کوئی نہ کوئی گاؤں ضرور ہوگا، وہاں سے کوئی پکی سڑک شہر کو بھی جاتی ہوگی۔ وہ سانس لے کر بولی، بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ لیکن ہم راستہ نہیں بھولے تھے۔ آگے ایک گاؤں آ گیا جس کے مکانوں پر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس مکانوں کے خاکے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سارا میدانی علاقہ تھا، پہاڑیاں ٹیلے پیچھے رہ گئے تھے، پگ ڈنڈی چوڑے کچے راستے میں تبدیل ہو گئی۔ ہم گاؤں کے پہلو سے گزرے تو دور بجلی کے کھمبوں کی روشنی نظر آئی۔ میں نے لڑکی سے کہا، وہ دیکھو، یہ پکی سڑک کی روشنیاں ہیں، یہ سڑک ضرور کسی شہر کو جاتی ہے۔ کون سا شہر آئے گا؟ بنارس تو بہت دور ہو گیا۔ ہم کسی نہ کسی طرح چلتے چلتے پکی سڑک پر آ گیا۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ ہم سڑک کے کنارے ایک جگہ بیٹھ کر تھکن اتارنے لگے۔ لڑکی بہت زیادہ تھک گئی تھی، دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران وہاں سے کوئی گاڑی یا ٹرک وغیرہ نہ گزرا۔ میں بھی نا امید ہو گیا تو سوچا کہ مشرق کی طرف چل پڑتے ہیں، آگے کوئی نہ کوئی قصبہ ضرور آئے گا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی موٹر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں وہیں رک گیا، پیچھے دیکھا، کسی گاڑی کی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی۔ گاڑی ابھی دور تھی کہ میں سڑک کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کو روکنے کے لیے دونوں بازو ہلانے لگا۔ گاڑی قریب آ کر رک گئی۔ اب لڑکی نسیم بانو بھی میرے ساتھ آ گئی تھی۔ یہ گاڑی فوجی ٹرک تھا
एकदम मुझे ख्याल आया कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। फौजी मेरे लिए खतरा बन सकता था, लेकिन इस वक्त मैंने परवाह न किया। ट्रक में से सिख फौजी बाहर निकल कर आया और पंजाबी नुमा उर्दू में बोला, कौन हो तुम, इधर क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा कि ये मेरी बहन है, हमारे गांव में सैलाब आ गया था, जान बचाकर भागे हैं, माता पिता से बिछड़ गया और इधर निकले हैं, हमें किसी आगे गांव में पहुंचा दो। सिख फौजी बोला, आगे गांव नहीं है, अरे वाह है, चलो ट्रक में बैठो। हम जल्दी से दौड़कर ट्रक के पीछे बैठ गए। ट्रक बिल्कुल खाली था। मैंने लड़की से पूछा, ये रेवा कोई कस्बा होगा? हो सकता है वहाँ कोई रेलवे स्टेशन भी हो। लड़की कहने लगी, अरे वहाँ तो शहर है, मेरी अम्मी जी ने एक बार इस शहर का जिक्र किया था। ये और भी अच्छी बात थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद फौजी ट्रक ने हमें रेवा पहुंचा दिया। ये वाकई एक शहर था, अगरचा छोटा शहर था। रात का वक्त बाजार सुनसान पड़े थे। मैंने सिख फौजी से कहा, सरदार जी हमें स्टेशन पर उतार दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सिख फौजी ने हमें स्टेशन पर पहुंचा दिया। स्टेशन के गेट के ऊपर अंग्रेजी और उर्दू में मोटे लफ्ज़ों में रेवा लिखा था। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। स्टेशन पर चंद एक मुसाफिरी डेवड़ी में पड़े थे। हम भी वहां जाकर बैठ गए। मैंने लड़की से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ कि यहाँ से बनारस किस तरफ है और कोई गाड़ी यहाँ से बनारस जाती है या नहीं। मुझे एक कुली मिल गया। मैंने उससे पूछा कि बनारस को जाने वाली गाड़ी किस वक्त जाएगी। वो कहने लगा, यहाँ से कोई गाड़ी सीधी बनारस नहीं जाती है, 1 घंटे बाद एक गाड़ी आएगी, वो तुम्हें मिर्ज़ापुर पहुँचा देगी। मिर्ज़ापुर से बनारस के लिए दूसरी गाड़ी पकड़ लेना। मैंने वापस आकर मिर्ज़ापुर के 2 टिकट ले लिए। 1 घंटे बाद वहाँ की एक ट्रेन आ गई। मैं और नसीम बनो ट्रेन में सवार हो गया। उस गाड़ी ने दूसरे दिन सुबह सुबह हमें मिर्ज़ापुर पहुँचा दिया। मिर्ज़ापुर पहुँचकर पता चला कि बनारस वहाँ से थोड़ी ही दूर है। मैं इस तरफ का जो इलाका था, इधर ज़्यादा नहीं आया था। ये बहुत हद तक मेरे लिए अनजान इलाका था। बहरहाल मिर्ज़ापुर से हमें एक गाड़ी कुछ देर बाद मिल गई, जिसमें बैठकर हम बनारस पहुंच गए। बनारस एक पुराना और गंदा शहर था। स्टेशन भी मुझे पुराना लगा। इंडिया के हर सूबे में गंदे मंदे नंगे और नीम नंगे साधु लोग जगह जगह चल फिर रहे थे। बनारस गंगा के किनारे आबाद है, वैसे भी बड़ा पुराना शहर है। शहर का गुंजान हिस्सा बेहद गंदा, ऊंची नीची गलियां थीं। कई गलियों में पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर दाखिल होना पड़ता था। मैं नसीम बानो को दरिया के किनारे वाली बस्ती में उसके घर ले गया। उसके माँ बाप और छोटे बहन भाइयों ने नसीम बानो को देखा तो सब रोने लग पड़े। मैंने उन्हें कहा, आप लोग किस लिए रो रहे हैं? खुदा का शुक्र अदा करें कि मैं आपकी बच्ची सही सलामत भेड़ियों के चंगल से निकाल कर ले आया हूँ। नसीम बानो बिहारे के गले लगकर ज़ारो कतार रो रही थी। हम लोग रोते बहुत हैं। कुछ तो हम लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि रोने धोने से बहुत वास्ता पड़ता है। कुछ वैसे भी हमें रोने का बहुत शौक है। खुशी और गम दोनों मौक़ों पर हम रोते हैं। मैंने नसीम बानो के वालिद को, जो भी घर पर ही था और दुकान पर नहीं गया था, सारी कहानी सुनाई तो वो कानों को हाथ लगाकर बार बार आसमान की तरफ देखने और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मैंने कहा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने आपकी अमानत आपके पास पहुंचा दी है। वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे, मगर मेरा वहाँ ठहरना बेकार था। मैं वहाँ से रवाना हुआ, सीधा स्टेशन पर आ गया, वहीं नाश्ता किया और 2 घंटे बाद एक ट्रेन में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया, जो मेरा असल टारगेट था। दिल्ली बनारस से बहुत दूर था। रास्ते में कपूर का शीशान आया, फिर सुल्तानपुर आया, इसके बाद लखनऊ का मशहूर और इस्लामी तहजीब का हामिल शहर आ गया। यहाँ गाड़ी को देर तक रुकना था। मैं प्लेटफार्म पर उतर गया। मेरी छठी ही से एक बार फिर बेदार हो गई थी। अगरचा मैं अहमदाबाद द्वारका वाले खतरों से दूर निकल आया था, फिर भी मैं दुश्मन मुल्क में था और पुलिस मुझे कहीं भी शक पड़ने पर गिरफ्तार कर सकती थी। कुछ देर प्लेटफार्म पर टहलने के बाद मैं डब्बे में आकर चौकन्ना होकर बैठ गया। लखनऊ से गाड़ी चली तो फतेहगढ़ के बड़े शहर के स्टेशन पर ठहरी। ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी। यहाँ से शाहजहानपुर, बरेली और मुरादाबाद से होती हुई दिल्ली पहुँची। मुझे ट्रेन में सफ़र करते 1 दिन और 1 रात गुजर चुकी थी। सुबह होने वाली थी कि ट्रेन दिल्ली के शहर में दाखिल हुई।
یہ شہر میرا جانا پہچانا تھا اور میرے لیے خطروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے ماسٹر سپاہی مغل ریستوران کے مالک کے پاس چلنا چاہیے۔ ایک بار ذہن میں رکھیں کہ میں نے اپنے ماسٹر سپاہی کا نہ تو نام اصلی لکھا تھا اور نہ اس کا صحیح پتہ لکھ رہا ہوں، یہ بھی اس کے اصلی نام کی جگہ فرضی نام میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر خیال آیا کہ اس کی بجائے بہتر ہے کہ مجھے اپنے دوسرے ماسٹر سپاہی اور ہائی ایکسپلوسیوز کے ماہر گل خان کے پاس چلنا چاہیے۔ اس کے گھر کا مجھے پتہ تھا۔ گل خان کا نام بھی میں نے فرضی رکھا ہوا ہے۔ یہ میں چاروں طرف سے خبردار رہتے ہوئے اسٹیشن سے نکل کر بہرا گیا۔ دلی میں کافی ٹھنڈ تھی۔ میں نے اپنے جیکٹ کے بٹن اوپر تک بند کر لیے تھے۔ موٹر رکشہ پکڑا اور گل خان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں آپ کو گل خان کے مکان کا حدود اربا نہیں بتاؤں گا، بس میں اس آبادی میں آ گیا جہاں وہ ایک گلی میں رہتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہ گیا۔ وہ مجھے اپنے مکان میں لے گیا۔ کہنے لگا، تم اتنے دن کہاں رہے؟ سری نگر سے شیروان نے آدمی بھیج کر تمہارا پتہ پوچھا تھا۔ تم نے دوارکا اور مڈ گھاٹ میں جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی ہمیں بڑی خوشی ہے۔ گول خان نے میرے لیے چائے بنوائی۔ میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری رویداد بیان کیا۔ کہنے لگا، تم نے ایک محب وطن کمانڈ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر بولا، مجھے وہ بلو پرنٹ دکھاؤ جو تم اسرائیلی ایجنٹ کے کاغذات سے نقل کر کے لے ہو۔ میں نے اپنے بازو کے ساتھ بندھا ہوا تعویذ اتارا۔ اس میں پلاسٹک میں لپٹا ہوا وہ کاغذ نکال کر گول خان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر بولا، یہ بھارت میں کسی ایٹمی ری ایکٹر کا نقشہ ہے اور یہ راکٹوں اور میزائل حملوں کے خاکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی حکومت کشمیر اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے راکٹ اور میزائل بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم اس بلیو پرنٹ سے پتہ چلا سکتے ہو کہ یہ ایٹمی راکٹ اور میزائل کس جگہ پر تیار ہو رہے ہیں؟ یہاں ایک طرف انگریزی میں بمبئی لکھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بمبئی کا جو انڈین حکومت نے ایٹمی ری ایکٹر لگایا ہے، یہ راکٹ میزائل اس جگہ تیار ہوں گے۔ گول خان کہنے لگا، اس بارے میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا ایک آدمی نیوکلیئر فزکس کا ہے، اس نے نیوکلیئر فزکس کا پورا کورس کیا ہوا ہے، وہی ہمیں یہ بلیو پرنٹ دیکھ کر بتا سکے گا۔ اس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ گول خان نے کہا، ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے، میں آج رات کو اسے یہاں بلا لوں گا، تمہارے لیے چائے اور بنا۔ بس شکریہ۔ تو پھر یہ بلیو پرنٹ تم اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ تمہارے تیار کیے ہوئے چنگم بموں نے بڑا کام دکھایا۔ دوارکا فورٹ کا اسلحے کا ذخیرہ انہی ٹائم بموں نے پورے کا پورا اڑا دیا۔ گول خان بولا، ہم نے یہاں اخبارات میں سب کچھ پڑھ لیا تھا۔ میں نے کہا، مڈ گھاٹ اسٹیشن پر فوجی اسلحے کی ٹرین بھی انہی ٹائم بموں کی مدد سے ہم نے اڑائی تھی۔ کریم بھائی بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ گول خان کہنے لگا، کریم بھائی سچا دیندار مسلمان اور نڈر مجاہد ہے۔ گو وہ تمہاری طرح تربیت یافتہ کمانڈو تو نہیں ہے، لیکن بڑا بہادر آدمی ہے، اور اسلام اور پاکستان کے نام پر تو وہ ہر وقت جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں آتی دفعہ اس سے بھی احمد آباد میں نہیں مل سکا۔ ہرا کے چیف پانڈے کے بنگلے پر ایک دم پولیس کا چھاپا پڑ گیا اور مجھے بنگلے کی پچھلی کھڑکی سے کود کر فرار ہونا پڑا۔ گول خان بلیو پرنٹ پر نظریں جماتے ہوئے بولا، تمہارا فرار ہو کر سیلاب زدہ بسی باندھا پہنچ جانا بڑا مفید ثابت ہوا ہے۔ تم وہاں نہ جاتے تو اسرائیلی ایجنٹ کا یہ قیمتی بلیو پرنٹ کبھی ہمارے ہاتھ نہ آتا۔